میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کا حکم سمجھ کر اس کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ جب یہ تصور کر کے اپنے قدم اٹھائے گا، اسے نہ جانے ایک قدم پر کتنے اسے ثواب ملیں گے، اس کے کتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، اسے کتنی نیکیاں ملیں گی، اس کے کتنے درجات بلند ہو جائیں گے۔ جب خدا کا گھر آئے گا، سر مسجود ہو جائے گا، اس کے بعد گاہ میں جھکے گا، وہ رب رب ہو کر اس پر کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکا ہے اور مجھے پکار رہا ہے، مجھے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جب اپنا سر رکھے گا سجدے میں زمین پر رکھ کر کہتا ہے، یہ انسان کی سب سے عاجزی کی حالت ہے، جب انسان پورا جھک جائے زمین پر، زمین سے پیوست ہو جائے، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں مٹا دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو ذلیل کر دے خدا کی بارگاہ کے اندر، اور ذلیل کر کے کہے سبحان ربی الاعلی، اے میرا رب تو کتنا پاک ہے، کتنا پاک ہے۔ جب یہ کہے گا، دل سے کہے گا، زبان سے کہے گا، اسے دل کے اندر ایسا سکون نصیب ہوگا، ایسی فرحت، ایسی چاشنی ملے گی کہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا، اور اسے پھر خدا کے بارگاہ سے کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی۔ جو نمازی ہوتے ہیں، نمازی میرے دوستوں، نمازی کو جو نماز کی پابند ہوتے ہیں، ایک ہے صرف نمازی ہونا، صرف نمازی ہونا تو شاید ہر ایک ہی ہوتا ہے، ایک نماز پڑھ لی، جمعے کی پڑھ لی نماز، عید کی نماز پڑھ لی، یا کبھی اتفاقی طور پر پڑھ لی، لیکن ایک ہے اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، ہر روز 5 وقت نماز ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ جس کی یہ عادت ہوتی ہے، جو خدا کی رضا کے لیے نماز کی اقامت کرتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اسے 15 انعام ملتے ہیں خدا کے بارگاہ سے، اور بھی کئی ملیں گے، 15 ہیں۔ 3 زندگی کے اندر، 3 موت کے وقت، 3 قبر کے اندر، اور 3 قبر چھپنے کے بعد ملیں گے۔ جو پکے نمازی ہوتے ہیں، میرے دوستو یہ فرق یاد رکھنا ہے، پکا نمازی ہونا، ایک تو صرف نمازی ہونا، ایک پکا نمازی ہونا۔ یہ انعامات اس سے ملے گی جو پکا نمازی ہوگا، جو نماز کا اہتمام کرے گا، باقاعدگی کرے گا نماز کی، خدا کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا، اسے 15 انعام خدا کے بارگاہ سے ملتے ہیں۔ ان 15 میں سے دنیا کے اندر یہ انعام، اس کے رزق کے اندر فراخی آ جاتی ہے، اس کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے، رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس کے مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، اور موت کے وقت، اس کی موت کے وقت اس سے سختی دور ہو جاتی ہے، اسے ایمان کی موت نصیب ہوگی، اسے ایمان کی موت نصیب ہوگی۔ مرتے سب ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ مرنے والا جو دولت ایمان لے کر جاتا ہے، ایمان لے کر جاتا ہے۔ ساری زندگی اچھے کام کیے، لیکن آخری وقت اچھا نہ لگا، کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ جس کا آخری وقت اچھا ہو گیا، اس کو سب اچھائیاں مل گئی، اور جو نماز کا پکا ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، اسے آخری وقت ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ یہ نماز کا فیضان ہے۔ اور قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے، جو نماز دنیا کے اندر پکی پڑے گا، اقامت کرے گا، باقاعدگی کرے گا، اسے قبر، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دی جائے گا، اس کی قبر کے سوالات آسان کر دی جائیں گے، سوالات قبر کے آسان ہو جائیں گے۔ یہ نماز کا فیضان ہے، یہ نماز کا فیضان ہے۔ اسی نماز کے لیے، اس فیضان کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مسجد آپ نے بنائی، یہ مسجد دکھانے کے لیے نہیں بنائی،
میں پیسہ لگاؤں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں لگا سکتا ہوں، یا فرقہ ڈالنے کے لیے، فرقہ پرستی کے لیے یہ مسجد نہیں بنائی. یہ مسجد فقط اس لیے بنی ہے کہ یہاں آ کر خدا کی عبادت کی جائے، خدا کو یاد کیا جائے، خدا سے تعلق جوڑا جائے، خدا سے لو لگائی جائے، اس کی بندگی ادا کی جائے، اس کا بندہ بننا جائے اس مسجد میں. اس لیے یہ مسجد بنی ہے. لہذا اس مسجد کی آبادی، اس کی آبادی ان دیواروں سے، ان قالینوں سے، اس زیب و زینت سے، ان پنکھوں سے، اس سپیکر سے اس کی آبادی نہیں. میرے دوستو، اس مسجد کی آبادی ہے تمہارے ذکر سے، تمہاری عبادت سے، سبحان اللہ، تمہاری عبادت سے. مسجد اور مسجد کا مالک یہ سپیکر دے کر، یہ قالینیں دے کر، یہ زیب و زینت دے کر، یہ ٹیلنٹ دے کر اس مسجد کا مالک خوش نہیں ہوگا. اس مسجد کا مالک خوش ہوگا تمہارا ذکر، تمہاری عبادت، تمہارے دماغ دے گا. سبحان اللہ. اس لیے اس مسجد کو آباد کرو اپنی سجدوں سے، اس مسجد کو آباد کرو اپنے ذکر سے، اس مسجد کو آباد کرو نمازوں سے، اس مسجد کو آباد کرو تلاوت قرآن سے، تلاوت قرآن سے. اس لیے یہ سب پر فرض ہے. جو اس مسجد کے ارد گرد گھر ہیں سب کے لیے یہ لازم ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ اس مسجد میں باقاعدہ خود بھی آئیں اور اپنی اولاد کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، تاکہ وہ بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو جائیں، نماز کے عادی ہو جائیں. اپنے بچوں کو بھی راستہ دکھاؤ، خدا کے گھر کا راستہ اپنے بچوں کو بھی دکھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی راستہ دکھاؤ. یہی ہے خدا کا راستہ، یہی ہے بہتری کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہم سب کو پکا نمازی بنائے. بات چلی تھی اولیاء اللہ سے، بات چلی تھی اولیاء اللہ سے. اولیاء اللہ ہی ہمیں نماز کو درس دیتے ہیں. ہمارا سلسلہ چشت اہل بہشت. ہم مرید ہیں توسہ شریف کے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے ہیں حضرت خواجہ شاہ بخش توسوی علیہ رحمہ، حضور کریم. ان کو کسی انسان نے کہا کہ یا طرف آپ کی بھی مرید ہیں اور پیروں کے بھی مرید ہوتے ہیں. ہر پیر کی مرید کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے اس مرید کی پہچان ہوتی ہے، یہ مرید فلاں پیر کا مرید ہے. نشانی ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، تاکہ پیر بھائی کو پتہ چلے کہ یہ میرا پیر بھائی ہے. یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ ایک روحانی رشتہ ہے، اور روح کا رشتہ بڑا قوی ہوتا ہے. اتنا جسمانی رشتہ قوی نہیں، اتنا روحانی رشتہ قوی ہوتا ہے. جب پیر بھائی کو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، اس کی محبت کرتا ہے. تو ہر پیر کی مریدوں کی اپنی علامات ہوتی ہیں جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے. تو اس انسان نے کہا یا حضرت آپ کی مریدوں کی بھی کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ حضور کریم کے مرید ہیں. بات سمجھ آئی گئی؟ آپ نے سن کر نا اس انسان کو بڑا پیارا جواب دیا، بڑا پیارا جواب. وہ جواب آپ کی کام کر دیا، وہ جواب ہمارے کام کر دیا، سب کا. اس جواب کے اندر سب کی فلاح ہے، سب کی بہتری ہے. آپ نے فرمایا میرے مریدوں کی نشانی نماز ہے. کیا ہے؟ نماز. میرے مریدوں کی نشانی نماز ہے. یہ ٹوپیاں، یہ دستاریں، یہ سبز پٹیاں، یہ سفید پٹیاں، یہ ٹوپیوں کی کنکریاں ہیں، یہ میرے مریدوں کی نشانی نہیں. یہ دستاریں، یہ ٹوپی کپی دنیا تک ہیں، یہ دنیا تک ہیں. یہ دستاریں، یہ ٹوپیاں، یہ کپڑے، یہ ٹوپی، یہ دنیا تک ہیں. دنیا سے گئے رشتہ داروں نے چھین لی، اب تمہارے لیے اور ہیں، لیکن نماز کوئی نہیں چھین سکتا. نماز کوئی نہیں چھین سکتا. تو میرے مریدوں کی نشانی نماز ہے. یہ نماز ساتھ جائے گی قبر میں،
یہ نشانی قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گی، یہ نشانی قبر کے اندر بھی ہوگی، اور فرشتے بھی دیکھ کر پہچانے گے کہ نمازی آیا ہے، ہمارے پاس ایک پاکیزہ آیا ہے، ایک پاکیزہ روح والا آیا ہے۔ نماز جسم کی پاکیزگی سے روح کی پاکیزگی بڑھتی ہے، روح کی پاکیزگی بڑھتی ہے، تو فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اس میت کا فرشتے بھی احترام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری مریدوں کی نشانی نماز ہے، اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں جب مرید کرتے ہیں کسی کے ہاتھ لیتے ہیں تو اس کے یہ وعدہ رہتے ہیں کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، تو نے نمازیں پڑھنی ہیں، نماز پڑھے گا تو میرا مرید ہے، اگر نہیں پڑھتا تو میرا مرید نہیں ہے۔ یہ ان کی تلقین ہوتی ہے ہمارے مشائخ کی، ہمارے پیروں کی یہی تلقین ہے کہ نماز پڑھے گا تو میرا ہے، کیونکہ نماز خدا کی ہے، ہم خدا کے ہیں، سب نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، سب خدا کے بندے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں۔ نماز جو نماز تو نے پڑھنی ہے، پہلی نشانی تو نے نماز پڑھنی ہے، اور دوسری نشانی تو نے درود پڑھنا ہے، تو نے درود پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بڑی برکت ہے، درود پاک یہ اہل ایمان کی علامت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے محبت مصطفیٰ بڑھتی ہے، درود پاک پڑھنے سے عظمت مصطفیٰ کو جا کر نور دل میں اندر پکا ہوتا ہے۔ درود پاک کثرت کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس انسان کے 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے مشائخ ان کا یہ وظیفہ ہے، یہ تلقین ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے مشائخ کے راستے پر زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو ہو کر رکھے، مل کر ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ملا دے۔ آج دل جدا ہو رہے ہیں، آج دلوں سے جدا ہو رہے ہیں، اور ہمیں مشائخ نے یہ درس دیا کہ دلوں کو جوڑو، دلوں کو جوڑو۔ یہ درس ملا ہمیں مشائخ سے، یہ مسجدیں دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں نا اس مسجد کی جو ارد گرد رہتے ہیں، جب وہ سب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، سارے اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ جب وہ نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب دائیں طرف سلام کریں گے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جو دائیں طرف بیٹھتے ہیں سب کو سلام ہو گیا، اے میری دائیں طرف بیٹھنے والوں تم سب پر سلام کیا ہوگا۔ یہ نماز ہمیں اتفاق درس دے رہی ہے، یہ نماز ہمیں جوڑ رہی ہے، ہمارے دلوں کی محبت بڑھا رہی ہے۔ جب بائیں طرف کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر جو ہیں سب کے لیے اسلام کی دعا ہو گئی، دل جڑ گئے۔ اور جب کوئی انسان کسی نماز میں نہیں آتا، ہم دیکھیں گے آج فلاں نہیں آیا، دل کے اندر خیال پیدا ہوگا کیوں نہیں آیا، پھر پوچھیں گے اپنے قریبی سے آج فلاں نہیں آیا، بتایا جائے کہ وہ بیمار ہے، ہمارے دل کے اندر اظہار ہمدردی پیدا ہوگا، اس سے محبت پڑے گی، ہم اس کے گھر جائیں گے اس کی دیوار داری کرنے کے لیے۔ تو اسلام نے، صاحب اسلام نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، مسلمان ملت واحدہ ہے، ایک ملت ہے، ایک جسم کی طرح ہے مسلمان۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو، تکلیف ہو، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ اگر اس محلے کے اندر کوئی بیمار ہو، مشکل کے اندر ہو، پورے محلے والوں کے لیے ضروری کو سب بے قرار ہو جائیں، سب اس کے لیے دعا کریں، اس کی بہتری کی سوچیں۔ آج یہ چیزیں ہم سے روٹتی جا رہی ہیں، دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج بھائی بھائی سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ للہ نبی پاک کے راستے کو اپناؤ، سید کائنات کے طریقے کو اپناؤ۔ نبی پاک نے جو راستہ، ہمارے رسول تو وہ تھے جو دشمنوں پر بھی مہربان تھے۔ دیکھیں آپ کو کئی دفعہ سنا ہوگا، ایک کافر عورت تھی، وہ نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی،
کانٹے. ایک دن سید کائنات گزرے، راستے میں کانٹے نہیں ہیں. پوچھا آج کانٹے نہیں ہیں راستے میں. اب ذرا ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہم میں سے بھی ہوتا وہ دیکھ کر خوش ہوتا یا پریشان ہوتا؟ خوش ہوتا ہے نا کہ شکر ہے کانٹے نہیں ہیں. لیکن وہ مصطفیٰ تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. جب دیکھے کانٹے نہیں ہیں، پوچھا آج وہ کانٹوں والی مائی کدھر ہے؟ بچھانے والی. بتائے گا آج وہ بیمار ہے، آج وہ اپنا یہ فعل شدید کر بھی نہیں سکتی، اس کے ہاتھوں میں یہ شکت بھی نہیں، اس کے ٹانگوں میں یہ طاقت نہیں، تو چل کر آئے اور آپ جراسے میں کانٹے بچھائے. میرے دوستو اگر ہم میں سے کچھ ہوتا خوش ہو جاتا، شکر جان چھوٹی اس سے. لیکن وہ تھے کون؟ رحمت للعالمین. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو گوائے دی، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو گوائے دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. وہ مصطفیٰ تھے، وہ رحمت کائنات تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. اپنی یاروں سے کہا چلو اس بھائی کے گھر جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کی خیریت پوچھتے ہیں. وہ کافر عورت جب دیکھا کہ میرے گھر میں کون آیا ہے، یہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں تو وہ ہوں، ساری زندگی اس کے ساتھ برائی کرتے رہی، پر یہ کتنا کریم ہے، یہ کتنا کریم ہے، اس نے مجھے برائیوں کا بدلہ اچھے سے دے دیا. نبی پاک آ کر اس سے خیریت پوچھی، اس کی طبیعت پوچھی، حال بات پوچھا. جیسے اس کافر عورت نے مصطفیٰ کے پاک زبان سے یہ مٹھڑے بول سنے، یہ دور بھرے بول سنے، محبت بھری گفتگو سنی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی. دل کا سارا زنگ اتر گیا، دل کا سارا کفر دور ہو گیا. بے ساختہ پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد انک رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ کوٹگولہ شریف، آستانہ عالیہ مکھن شریف. میرے دوستو ہم بھی اسی نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا نام لیوا ہیں، ہمیں انہی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ہو اس نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اور ہو اس کے راستے کو چھوڑنے والا. یہ زیب نہیں دیتا ہمیں ان کا راستہ بتانا چاہیے. ہمارے نبی تو وہ تھے جو دشمنوں کو بھی معاف کرواتے تھے. آج ہم کیسے ہیں؟ اپنوں سے بدلے لے رہے ہیں. اللہ ہم پر کرم فرمائے، اللہ ہمیں اپنے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بھی بیٹھنا، یہ میری گفتگو سننا، یہ محبت مصطفیٰ کے اندر خدا کے گھر میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا نمازی بنائے، مسجدیں آباد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم خدا کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کا طریقہ میں عطا فرمائے.